قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی شان قرآن مجید سورہ یونس میں بیان فرمائی ہے کہ جن کو میرے ساتھ تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، وہ ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جس کی دوستی نہیں ہوتی وہ خوف زدہ رہتا ہے اور غم میں رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈر، خوف، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، اذیتیں، مصیبتیں یہ لاحق رہتی ہیں۔ جن کی دوستیاں ہو گئیں تو اللہ نے کہا ان کی پھر یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اس کا الٹ ہوگا، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی سیڈنس، نہ افریڈ، نہ ان کو کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیماری، مصیبت، اذیت، یہ طرح طرح کے جو مسائل ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ سے دوری۔ جو دور ہے وہ پریشان ہے، اور جو قریب ہے وہ مطمئن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ کی دوستی ملک کے بادشاہ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ایس ایچ او کا، ڈی سی کا، ایس پی کا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ کو پتہ ہے بھی بادشاہ کے ساتھ میری دوستی ہے، یہ تو سارے نوکر چاکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بادشاہ ہے، رب کائنات ہے، مالک الملک ہے، وہ بادشاہ ہے دو جہانوں کا۔ تو اس کے ساتھ دوستیاں جن کی ہو گئیں، ان کے ساتھ اگر ہم دوستی قائم کر لیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے دوستوں کے ساتھ اگر دوستی قائم کر لیں تو آپ کی دوستی بھی وہ اللہ سے کروا سکتے ہیں۔ دنیاوی مثال یہ ہے نا کہ اگر کسی کی بادشاہ کے ساتھ سلام دعا ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، تو وہ اگر چاہے تو آپ کی بھی دوستی کروا سکتا ہے۔ دنیاوی طور پہ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی ڈی سی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، وہ آپ کا بھی کروا سکتا ہے نا، وہ آپ کی بھی عزت کرے گا کہ اس کا دوست ہے، تو پھر وہ اس کا بھی دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ساتھ دوستیاں قائم کر چکے، اللہ کو پہچان چکے، اللہ کو راضی کر چکے، تو پھر ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی خدا تک پہنچا دیں، خدا سے ملوا دیں، خدا سے ملاقات کروا دیں، خدا کا دیدار کروا دیں، خدا سے میٹنگ رکھوا دیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں رہتا۔ پھر جیسے آپ کا دنیاوی طور پہ کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، آپ کسی کی بھی سیٹنگ کروا سکتے ہیں اپنے کسی دوست کی، کہہ رہی ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہوتا ہے نا۔ حضور ملنگی بابا اولیاء، ولیوں کے تاجدار اکاڑا شریف، حضرت خواجہ سیدنا محمد دین شاہ ملنگی بابا اولیاء، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر کا عظیم الشان 3 روزہ سالانہ عرس مبارک ہر سال کی طرح اس سال 37واں سالانہ عرس پاک دربار عالیہ ملنگیہ اکاڑا پنجاب میں منایا جا رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد عرس شروع ہو جائے گا۔ عرس پاک میں ملک بھر سے زائرین، مریدین، عقیدت مندان جوک در جوک حاضر ہوں گے۔ اندرون پاکستان اور بیرونی ممالک سے لوگ آئیں گے۔ تو لوگ کیوں آتے ہیں عرسوں پر، اور عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ عرس فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شادی، خوشی کا موقع۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ خوشی کے موقع کو۔ اس کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس صاحب مزار کا، اس ہستی کا یوم وصل ہوتا ہے، یوم وصال ہوتا ہے۔ اس دن وہ اللہ سے ان کا ملاپ ہوا تھا،
اس لیے اس کو کہتے ہیں جشن عروسی، عرس مبارک، یوم وصال۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کی شادی ہو نا تو اس دن آپ کے اوپر غمی طاری ہوگی کہ خوشی؟ خوشی ہوتی ہے۔ وجہ یوم ملاپ، یوم وصال، وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ یوم وصل ہے، اسی کی خوشی ہے۔ یہ اولیاء کرام کا یوم وصال ہے۔ وہ دنیا دار سے یوم وصل کی اتنی خوشیاں، نفسانیت کی اتنی خوشیاں، تو جو روحانیت کے بادشاہ ہوں گے ان کی اللہ سے ملاپ اور ملاقات کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا دار اس دن اپنے در سے، اپنے گھر سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا خوشی میں۔ ایسے ہوتا ہے؟ وجہ کہ لوگ کیا کہیں گے، خوشی کا وقت ہے، آج میرے دروازے پر جو بھی آئے گا میں نے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ یہ دنیا دار کی غیرت ہے، نفس پرست کی انا پرستی، ایگو گوارا نہیں کرتی کہ آج خالی لوٹاؤں۔ تو جو اللہ والے ہیں، دو جہاں کا بادشاہ اللہ رب ذوالجلال، اس کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ہے اور ملاپ ہے، وصال ہے، ان کی خوشی کا عالم اس دن ان کے دروازے پر کوئی آ جائے تو وہ خالی اسے لوٹنے دیں گے؟ ان کی غیرت، ان کی ایگو، ان کی خودداری ان دنیا داروں سے تو لاکھ گنا زیادہ ہے۔ تو وہ اس وقت ہم وہاں کیوں پہنچتے ہیں، کیوں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ خصوصی لمحات ہوتے ہیں، نوازشات کے، عنایات کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نوازشات کے، عنایات کے، اس میں اللہ رب ذوالجلال کی خاص عطا ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، اب سارا سال جائیں مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، آپ کو حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ 300 عمرے کر کے آ جائیں پورے سال میں، روزانہ آپ 6 عمرے کریں، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج کا ثواب لینے کے لیے سال کے بعد ایک دن آئے گا، مقررہ دن، اس دن آپ کو وہاں پر موجود ہونا ہوگا، مناسک حج کے اندر، وہ ساری تقریبات کے اندر آپ شامل ہیں تو پھر آپ حاجی کہلائیں گے، ورنہ آپ کے عمرے ہوں گے۔ حج کرنے کے لیے سال کے بعد ایک مخصوص وقت، وہ 7 ذو الحج کو وہاں پر ہونا موجود، مکہ معظمہ کے اندر، عرفات کے اندر، جمرات میں، مزدلفہ میں، احرام کی حالت میں، وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، اس میں آپ شامل ہوں گے تو پھر آپ کو حج کا ثواب ملے گا اور حجی بنیں گے۔ ادروائز وہی کعبہ، وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی عرفات، وہی سارا کچھ، آپ وہاں احرام باندھ کے پھرتے رہیں، وہ عمرہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ایام کی فضیلت، دنوں کی فضیلت، اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ یکم شوال کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں یوم عید۔ تو ٹھیک ہے، روزانہ دن ہی آتا ہے، صبح دوپہر شام فجر ظہر عصر مغرب عشاء، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، آپ یوم عید کیوں نہیں کہتے؟ وہ مخصوص دن ہے، اسپیشل دن ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جو صبح طلوع ہوگی وہ عید کا دن ہے، وہ روزے داروں کی خوشی کا وقت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ حدیثوں سے سارا کچھ ثابت ہے، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور اس مخصوص دن کو آپ وہاں پر صحابہ کو لے کر جاتے تھے۔ وہاں سے یہ چلا ہے عرس۔ کیا چلا ہے؟ عرس منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دن جاتے تھے، وہاں پر ان کے فضائل بیان ہوتے تھے، ان کی باتیں ہوتی تھی، خطابات ہوتے تھے، لنگر ہوتا تھا، گدی لگتی تھی، محمد اور رسول اللہ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور ان کے مزارات کے اوپر ہوتا تھا عرس۔ یہ نہیں تھا کہ مکے میں کر لیں یا مدینے میں کر لیں، نہیں، سب کو لے کر وہاں جاتے تھے جہاں مزارات ہیں، وہ جبل احد پر، جہاں پر سیدنا امیر حمزہ کا اور باقی شہداء کے مزارات ہیں، دیکھے ہوئے ہیں ہم نے بابر بھائی۔ تو وہاں پر جانے کا مقصد، اللہ کے نبی توحید سکھانے آئے تھے کہ شرک؟
تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بخاری و مسلم گواہ ہے، اس کی حدیث سے سارا کچھ ثابت ہے، الملنگیہ میں بارہا مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ سنت رسول ہے، کوئی کام اولیاء کرام نے ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو۔ یہ وہاں سے 1400 سال سے طریقے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مزارات اولیاء قائم ہیں، انبیاء کے مزارات قائم ہیں، نبیوں کے مزارات پر تقریبات رسول پاک کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے سے یہ سارا کچھ جاری ہے۔ مزارات بنے ہوئے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تشریف لائے نا 1400 سال پہلے، اس سے پہلے 1,24,000 گزر چکے تھے آسمان میں جو اللہ کے انبیاء پیغمبران تشریف لائے۔ تو اس مخصوص دن کو وہاں پر موجود ہونا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی عظمت کی شان کی باتیں کرنا، اور اس وقت مہمان نوازی کرنا، کیونکہ دور دور سے مہمان آئے ہیں، ان کے قیام کا، طعام کا، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ طریقہ کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔ کس نے کیا؟ ہمارے بزرگان دین نے کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے آگے پیر و مرشد نے، اولیاء کرام نے کیا۔ انہوں نے کیوں کیا کہ ان کے مرشدوں نے کیا۔ کرتے کرتے یہ بات پہنچی مولا علی مشکل کشا شیر خدا پر۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے مرشد محمد رسول اللہ نے کیا۔ ٹھیک، تو یہ طریقے کڑی در کڑی ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم نے کوئی علیحدہ سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ شجرہ طیبہ جو سلاسل طریقت میں ہوتے ہیں شجرے، یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا رسول اللہ سے لنک جو بنتا ہے اس کا پروف پیش کرو، کڑی در کڑی، لڑی در لڑی، کون سی لڑی، کون سی شاخ، کون سا درخت ہے، خاندان کون سا ہے، تو پھر آپ بتاتے ہیں یہ ہمارا شجرہ مبارک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروف ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول پاک کا روحانی فیض ہم تک کیسے پہنچا۔ دنیا کے شجرے نہیں ہوتے جیسے خاندانوں کے، یہ روحانی خاندانوں کے بھی شجرے ہیں۔ پھر آپ بتاتے ہیں جی ہم خاندان چشتیہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم خاندان نقش بندیہ میں بیعت ہے، خاندان قادریہ میں بیعت ہیں، یا جو بھی سلسلہ ہو۔ تو یہ سارے سلسلے جا کے جڑتے کس سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سارے حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں، فیوزات محمدیہ ہیں، خاصور وردیہ ہو، نشائیہ ہو، قادریہ ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، کلندریہ ہو، ملنگیہ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سلسلوں میں فیض کس کا آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم عرس مبارک پر آتے ہیں، دنیا آتی ہے، فیض پاتی ہے، مرادیں پاتی ہے، اس میں دانشور بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، فلاسفر بھی آتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ بھی حاضریاں دینے آتے ہیں، سارے پاگل ہیں۔ علماء دین کو بھی ہم نے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا ہے، مفتیوں کو دیکھا ہے، شیخ القرآن دیکھے ہیں، شیخ الحدیث دیکھے ہیں، قاریوں کو، حافظوں کو، بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ہیں، وہ عرس کراتے رہے ہیں اپنے مرشدوں کے۔ ایسے ہی ہے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ جیسے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا واقعہ اس دن علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب ہر سال میلاد شریف کی محفل کروایا کرتے تھے، ایک سال پیسے نہیں تھے تو بازار سے چنے خریدے اور لا کر محفل کروا دی، تو وہ حضور کی جو میلاد شریف ہو گیا۔ تو رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چنے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو بھیجتے ہیں وہ وہاں پہنچتا ہے، جو بھی اپنی عقیدت سے جو کرتا ہے وہ حضور پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ تربیت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے معاملات روحانیت، طریقت، حقیقت، تصوف، یہ راہ فقر و درویشی، یہ صرف اس کے ہم نے نام سنے ہوئے ہیں، اس کے قاعدے کلیے، رولز اینڈ ریگولیشن، لیکن ملٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن کا آپ کو نہیں پتہ، نہیں پتہ نا۔ اسی ملک میں ہے ملٹری، اسی ملک میں ہے آرمی، اسی ملک میں آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں۔ اکاڑا کے اندر جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ موجود ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشن کا اسی کو پتہ ہوتا ہے جو اس میں شامل ہیں یا اس سے اٹیچ ہیں، جن کی وہ فیلڈ ہے۔ تو جن کی فیلڈ نہیں ہے طریقت، جن کی فیلڈ نہیں ہے نسبت، جن کی فیلڈ نہیں ہے تصوف، وہ کیا جانے۔
اندھا کیا جانے بسنت کی بہار. بات سمجھ آ گئے؟ تو پہلے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. ہمیں تو میڈیکل سائنس کا نہیں پتہ. آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, رپورٹیں کرواتے ہو 2,000 10,000 کی, جیسے ابھی بتا رہے تھے اصغر بھائی کہ ڈاکٹر 10,000 کی بھی رپورٹ لکھ دے تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے, ابھی کروانی ہے کیونکہ فرما دیا ہے بہت بڑی ہستی نے کہ یہ کرو, تو کرتے ہیں. مرشد کی بات مانے نہ مانے ڈاکٹر کی مانتے ہیں. وجہ فکر جسم کی ہے, جسم کے غلام ہیں, کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں, کہیں بیماری نہ لگ جائے, قبر میں نہ چلا جاؤں, وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رسول کی مانے نہ مانے, ڈاکٹر صاحب کی ضرور ماننی ہے کہ اس نے رپورٹ وہ ٹیسٹ لکھ دیے, اب تو فوراً مجھے جانا پڑے گا, وہ شوکت خانم کا کراؤ جی, چغتائی کا کراؤ, فلانی کا کرواؤ. بڑی بڑی لیبارٹریاں وہ لوٹتے ہیں, کھال اتار کے رکھ لیتے بندے کی, ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کو پیج پکڑا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رپورٹ. وہ صفحہ لے جا کے آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بس لے جاؤ. اچھا, آپ کا کھال بھی اتر گئی اور آپ کا 1 مہینے کا خرچہ بھی سارا نکل گیا اس 2 منٹ کے اندر ہی. اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں, بس واک کیا کرو. کیا کیا کرو؟ واک کیا کرو. تو پہلے کر لیا کرو, اس کے کہنے پر کرنی. بات یہ ہے کہ ہم نفس پلیت پلیت چاکیتا, ساسلو پلیت نہ ہاتھ سے, زندگی گزرتی جا رہی ہے اور حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں, نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. بچپن سے لے کر آج تک قرآن گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے یہ کہتا کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے. بس اتنا ہی پتہ کہ اس کو چومنا چاٹنا ہے اور بس اس کو لپیٹ کے رکھ دینا ہے, رمضان شریف میں نکال لینا. یا کسی کی شادی ہونے لگے تو بچی کے سر پہ کھڑے ہو گئے, اس کو سایہ کرنا ہے. اور اس سایہ کا رزلٹ کیوں نہیں نکلتا؟ پھر لڑائیاں, جھگڑے, فساد, طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو موجود تھا وہ اس کے دماغ میں ڈالنا تھا آپ نے پہلے, وہ تو ڈالا نہیں, اب سایہ کرتے ہیں. اس کی بھی برکت ہے اپنی جگہ. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے, سایہ کروانے کے لیے نہیں آیا. ایک میسج ہے نا, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کلام کیا, اس کو سمجھیں. میں کلام کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کے ساتھ سمجھ رہے ہو؟ دماغوں کے ساتھ. تو جب بچی گھر میں ہوتی ہے اس کے دماغ کو سمجھاؤ, قرآن کہیں کسی استاد کے سپرد کرو کہ اس کو قرآن کی, شریعت کی کوئی حقیقت سمجھاؤ تاکہ آگے جا کے خوشحال زندگی گزرے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ میرے سامنے جن کی رخصتیاں ہوئی ہوتی ہیں, بعد میں وہ جھگڑے اور طلاقوں تک نوبتیں میرے سامنے آتی ہیں, ہمارے سامنے مسئلے پیش ہوتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی رخصتی تو قرآن مجید کے نیچے سے ہوئی تھی. بات سمجھ آ رہی؟ تو وجہ کیا ہوئی؟ تربیت کی کمی. ہم پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں, قائم نہیں کرنا چاہتے. سمجھ گئے؟ تو عرصے مبارک میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا. 1 سال کے بعد عرس مبارک کے موقع پر آ کر خود کا چیک اینڈ بیلنس کرنا, لیبارٹری ٹیسٹ کرنا, اپنی رپورٹ حاصل کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, پچھلے سال کہاں تھا, اس سال میں کہاں ہوں, میں نے اپنے آپ کو درست کیا کہ نہیں کیا, پچھلے سال میرے اندر کیا کیا خامیاں تھیں, اس سال موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو پھر 12 مہینے کیا کرتے رہے, 12 مہینے کیا کیا؟ پھر کھا لیا, پی لیا, سو گئے, جاگ گئے, لڑ لیا, باتیں کر لیں, موبائل دیکھ لیے اور سال گزر گیا. 12 مہینوں میں معرفت ذات حاصل ہوئی, فنا فی شیخ کا درجہ ملا, فنا فی اللہ کے رتبے پر پہنچے, فنا فی رسول کی منزل حاصل ہوئی؟ نہیں حاصل ہوا. تو پھر حاصل کیا کیا؟ 4 ٹکے, 4 پیسے, سانس چل رہی تھی اس کو ضائع کیا. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر, سن مرشد ہو پڑھایا ہو, سلطان باؤ فرماتے ہیں. تو پھر حساب لگا لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. از روئے صوفیاء کرام, اولیاء کرام یہ سیاہ بال لے کے آتے تھے اور سفید ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حضور ملنگی بابا سرکار جب اپنے پیر و مرشد سے ملے تو سیاہ بال تھے, اور جب دنیا سے گئے تو سفید بال تھے. یہ تصویروں میں سامنے ہے نا. کیا وجہ تھی؟ آپ اتنے بڑے عالم دین تھے, پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ مشرق مغرب شمال جنوب دریاؤں پہاڑوں میں مزارات پہ کبھی کہیں کبھی کہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جب حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا,
نہ مسجد دی نہ مندر دی، یہ کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مرد کلندر دی، بندے وچ مولا ویکھی۔ اب کسی ایسی ہستی کی تلاش ہوتی ہے کہ جو آپ کو خدا کا راستہ بتائے، خدا تک لے جائے اور خدا سے ملوائے۔ پیر و مرشد کا اصل کام یہ ہے، لیکن رواج کیا ہے؟ پیر و مرشد کہا جاتا ہے اس کو جو تعویذ دے، آپ کو جو تعویذ دے اس کو ہم کیا مانتے ہیں؟ پیر۔ اور جو تعلیم دے اس کو پیر مانتے ہی نہیں۔ جو تعویذ دے اس کو پیر مانتے ہیں، جو تعلیم دے کہتے نہیں نہیں، پیر تو وہ ہوتے ہیں جو تعویذ دھاگے دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، جن اتار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اولیاء کرام بزرگان دین تھے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، یہ تعویذ دیا کرتے تھے، نبی پاک تعویذ دیا کرتے تھے۔ یہ 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء جو دنیا میں آئے تعویذ دینے آئے تھے؟ یہ تعلیم دینے آئے تھے۔ کیا دینے آئے تھے؟ تعلیم دینے آئے تھے، اور ہم تعلیم سے دور ہو گئے۔ اگر ہم اس تعلیم کو سمجھ لیں تو ہم بھی خدا رسیدہ بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہزاروں انسان پہنچے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ صرف وہ پہنچے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا۔ المرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، جو ارادہ مرشد کے تابع ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی عرس مبارک۔ عرس کے ایک ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں۔ یہ ابھی کتاب کا ذکر کر رہے تھے نا بابر بھائی، تو اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے عرس مبارک کے فضائل، فوائد، فیوز و برکات کا ایک چیپٹر موجود ہے۔ اس کتاب میں آپ مطالعہ کیجئے گا کہ عرس کے ظاہری فوائد کیا ہیں اور باطنی فوائد کیا ہیں، وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ عرس مبارک پر لوگ آتے ہیں، اپنی حاجتیں، مرادیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس ولی کامل کا صدقہ ہمارے اوپر کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میں راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اولیاء کرام کے پاس لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ فائلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ایپلیکیشنیں جمع ہوتی رہتی ہیں، فائلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب پھر اس پہ سگنیچر ہو جاتے ہیں تو سب کے کام ہو جاتے ہیں۔ جب افسر اعلیٰ نے سگنیچر کر دیے، اسٹیمپ لگا دی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، منظوری ہو گئی، تو بیڑے پار ہو گئے۔ جس نے جو مانگا اس کو وہ مل گیا۔ کسی نے کہا شادی ہو جائے، شادی ہو گئی۔ کسی نے کہا بیمار ہوں، شفا مل جائے، شفا مل گئی۔ کسی نے کہا بے روزگار ہوں، روزی مل گئی۔ کسی نے کہا پیسے نہیں ہیں، پیسہ مل گیا۔ یعنی جو بھی مراد کو لے کے آتا ہے، دین مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اگر نہ ملتا ہو تو اتنی سخت سردی میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر اتنی دور سے اپنی دکانیں بند کر کے چھٹیاں لے کر سرکاری دفتروں سے اکاڑا پہنچنا، یہ کیا مقصد ہے؟ ان سب کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ پیسہ ضائع کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے جب جیب سے 100 کا نوٹ نکالنا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جہاں کسی کو ملے وہیں پر دنیا جاتی ہے۔ لوگوں کو خانہ کعبے میں کچھ ملتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، روضہ رسول پر کچھ ملتا ہے تو لوگ وہاں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ وہاں ترستے ہیں جالی کو چومنے کے لیے، کوئی چومنے نہیں دیتا۔ اور وہاں خانہ کعبہ کے جب طواف کرتے ہیں تو دھکے ملتے ہیں، اور ان دھکوں کو برداشت کرنا یہ بھی اجر عظیم ہے، یہ بھی ثواب ہے، نیکیاں ہیں۔ اور پھر وہاں پر ہوٹل میں اپنا کمرہ لیتے ہیں، اپنا کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں پہ جا کر، اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ وہاں ہزاروں دھکے جو کھائے ہوتے ہیں، ذکر تک اس کا کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کا کہیں وہ سارا کیا کرایا پانی نہ پھر جائے۔ اچھا، وہاں تو آداب اور ہیں، اور ادھر کہتے ہیں در مرشدہ، تو یہاں آداب اور ہیں، یہاں قوانین اور ہیں۔ ایک ہی قانون ہے، یہاں مان لو خدا کو، چاہے وہاں مان لو، ہر جگہ ایک ہی خدا ہے، کوئی دو نہیں ہے، 100 نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ایک کو ماننا ہے، اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں کر لو چاہے وہاں کر لو۔ ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مرد
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا، اس میں مہمان بھی آتے ہیں، دنیاوی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو پھر ان ہستیوں کی جو شادی ہے یا خوشی کا موقع ہے یا عرس ہے، اس تقریب میں بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کون سی ہستی؟ جن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو فرینڈز آف گاڈ ہیں، جو کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کو قرآن مجید اولیاء اللہ کہتا ہے۔ اولیاء اللہ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ فرینڈز آف گاڈ، فرینڈز آف اللہ، اللہ کے دوست۔ اس کو یاران طریقت بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ محمد، چار یار، حاجی خواجہ، قطب فرید، حق فرید، یا فرید، یہ نعرے ہر سال بابا فرید کے دربار اقدس میں لگتے ہیں۔ بڑے بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، محدثین، مفسرین، دین کا علم سکھانے والے، دین بتلانے والے، قرآن مجید کے 30 سپارے جن کے اندر موجود ہیں، وہ وہاں پر چوکھڑ کو چومتے ہم نے دیکھے ہیں۔ بادشاہوں کو وہاں ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے، دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قبرستانوں میں بہشتی دروازے تو نہیں کھلے ہوئے، نہ وہاں لوگ فیض لینے جاتے ہیں۔ فیض لینے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اچھا، آپ سونار کی دکان میں جائیں تو وہاں جا کے آپ سبزی کیوں نہیں مانگتے؟ کسی جیولر کی، کسی گولڈ سمتھ کی دکان میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کہیں مجھے سبزی دو، وہ کہے گا یہ سبز منڈی ہے، اور یہ گولڈ کا کام ہے، یہاں پر تو ہم چٹکی اٹھا کر دیکھے دے دیں تو وہ لاکھوں کی بنتی ہے۔ وہ سبزی والی دکانیں اور ہوتی ہیں، وہ تمہیں بوری بھر کے بھی دے دے تو 500 روپے کی بنتی، وہ بوری بھر کے بھی دے دے تو 500 1000 کی بنے گی، ہم چٹکی بھی اٹھا کے دے دیں تو لاکھوں کی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ لوہے کی دکان پہ آپ چلے جائیں، ٹرک بھر کے لے آئیں لوہے کا، اس کا ریٹ اور سونے کا ریٹ ایک جیسا ہوگا؟ کیوں؟ وہ بھی تو دھات ہی ہے، وہ بھی دھات ہے، وہ بھی دھات ہے۔ 1 کلو لوہا لے لیں، اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ اور 1 کلو سونا لینا ہو، نہیں، آپ لوہے والے سے ریٹ پوچھیں 1 کلو لوہے کا، اور پھر چلے جائیں جیولر کی دکان پہ، گولڈ والے کی دکان پہ، اسے کہیں جی مجھے 1 کلو سونا دے دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو 1 کلو سونے کی لگا کے حساب بتائے گا کہ اس کی کیلکولیشن اتنا قیمت بنتی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے میں تو پوچھ کے آیا ہوں 1 کلو کی اتنی قیمت ہے، وہ کہے گا بھائی وہ 1 کلو لوہا ہے اور یہ خالص سونا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا یہاں سے لینا ہے۔ عرس مبارک پر لوہا چاہیے، لکڑی چاہیے، چاندی چاہیے، سونا چاہیے، پلاٹینیم چاہیے، کیا چاہیے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والوں پر کہ وہ کیا ارادہ لے کر آتے ہیں۔ جیسا ارادہ لوگ، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ سوچ، اعلیٰ سے اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مانگ، وہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا جو ہے نا، اس کو مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی۔ اگر آپ بادشاہ کو مانگ لیں تو پھر وہ کیسا رہے گا؟ وہ جیسے واقعہ ہے نا ایک بادشاہ کا، بادشاہ نے کہا جس کو جو چاہیے لے لے، خزانے کھلے ہیں، کسی نے سونا لے لیا، کسی نے چاندی، کسی نے موتی، ہیرے، جواہرات، ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق۔ سلطان محمود غزنوی کا بھی ہے۔ تو وہ ایاز نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ سلامت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا حضور جس کو جو چاہیے تھا اس کو وہ مل گیا، مجھے آپ چاہیے، آپ کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مل گئے تو یہ بادشاہی بھی میری، یہ سلطنت بھی میری، یہ خزانے بھی میرے۔ یہ ہے اعلیٰ سوچ، اور وہ تھی گھٹیا سوچ۔ تو بادشاہ نے کہا تم میں اور اس میں یہی فرق ہے، تم کہتے تھے کہ ایاز کو کیوں اہمیت دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تم سب کو کچھ اور چاہیے اور اس کو کچھ اور چاہیے۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ خدا سے، خدا کو مانگنا چاہیے کہ اس کی مخلوق کو مانگنا چاہیے؟ خدا کو مانگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے دوستی قائم کرنی ہے نا، مطلب ملک کے بادشاہ سے دوستی قائم کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟
اللہ کی دوستی تو چھوڑو نا، بہت بڑی بات ہے، بڑی دور کی باتیں۔ ملک کے بادشاہ سے، دنیاوی افسر سے دوستی کرنی ہے، ڈپٹی کمشنر سے دوستی کرنی ہے بالفرض، کیسے کریں گے؟ اس کی تابع داری، اس کے دوستوں سے، اس کے جاننے والوں سے، اس کی جو رضامندی کا، اس کی خوشنودی کا، اس کی ناراضگی کا، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا ہمیں قرآن مجید میں، بھی یہ چیزیں ہیں جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، یہ چیزیں ہیں جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اس پہ چلو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اس پہ چلو گے تو میں ناراض ہوں۔ تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن، کون؟ نفس اور شیطان، وہ اپنی چلاتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے مخالفت کرنی، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پاور دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسے ڈالنے کی قوت۔ کیا شیطان دیکھا کبھی کسی نے باہر سے؟ نہیں، وہ باہر سے کبھی بھی نہیں آتا، کہیں سے بھی نہیں، وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے، اور اندر سے وسواس الخناس، وہ خناس آپ کے دماغ کو ایک میسج دیتا ہے اور اندر سے پھرکی گھما دیتا ہے۔ بس وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی نہیں چلنے دینی، میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، اس کو شکست دی شیطان کو، وہ بنے اولیاء اللہ۔ وہ کیا بنے؟ اولیاء اللہ۔ تو یہ کشمکش انسان کے اندر چلتی رہتی ہے پوری زندگی، کبھی رحمان کا غالب، کبھی شیطان کا غالب، کبھی شیطانی خیال آ گیا، کبھی رحمانی آ گیا، کبھی دل کیا نماز پڑھ لو، کبھی دل کیا نہ پڑھو، کبھی دل کیا ایک پڑھ لو، کبھی دل کیا تو 4 پڑھ لو۔ موج کی بات ہے نا، ہمیں موجیں بھی آتی ہیں، ہمیں موج آ گئی تو جمعہ پڑھ لو، موج نہیں ہے تو نہ پڑھو۔ یہ من مرضیاں، یہ ہٹ دھرمیاں، یہ اللہ کی دوستی تک نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کی دوستی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنی نفی کرنی پڑے گی، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ عرس مبارک میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اور ادب و احترام اور ڈسپلن یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔